اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج صبح جیو نیوز پر ایک مزاحیہ پروگرام، جگتوں والا پروگرام جیو نیوز پر ہنسنا منع ہے، اس میں جگت کے طور پہ جمیل فخری جو بڑا مشہور اداکار رہا کہ دا جماعتہ پاسا تھے ڈائریکٹ حوالدار ہیں، اس کا ایک جملہ کہ پاکستان کا سب سے بڑا سیاستدان چودھری شجاعت حسین ہے، اور یہ اگر 1947 میں ہوتا تو ایسی کوئی بات تھی۔ ہاں، عمران کھوسٹ جو ہے نا نام ہے اس کا، جمیل فخری تو فوت ہو چکا ہے، تو یہ عرفان کھوسٹ صاحب کا جو جملہ تھا، لیکن یہ تو ایک عام اداکار ہے اور پاکستان کے ٹیلی ویژن پہ جگتے اور لطیفے چلتے ہیں، لیکن ڈیپ میں معاملہ یہ ہے کہ بھائی چودھری شجاعت حسین جو ہے یہ قائد مسلم لیگ سے بھی جیتتا اور کانگریس سے بھی جیتتا، دونوں میں اپنی ٹانگیں رکھتا، ایک ٹانگ مسلم لیگ میں ایک ٹانگ کانگریس میں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ ہم پیار میں ہنسنے میں مسلمانوں کو سنجیدہ انداز میں تباہ کر رہے ہیں، یا تو مذہبی اور شخصی اور جمہوری آزادیاں ہیں ہر مسلمان کو، وہ مکمل طور پر کانگریس میں شامل ہو جائیں یا پھر وہ مسلم لیگ میں شامل ہو۔ تو اصل میں مسلمان ہم گنہگار لوگ ہیں اور ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، تو ہمیں نشانہ بنا کر جو شیطان دین اسلام کے خلاف شیطانی جنگ چلا رہا ہے، یعنی اللہ رسول قرآن اسلام کے خلاف، وہاں جا کے شیطان مردود ہوتا ہے۔ ہم گنہگاروں کو تو ہنسانے میں لطیفوں میں مار دیتا ہے وہ۔ تو بات یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چودھری شجاعت حسین جو ہے وہ جو شیطانی اسٹینڈنگ ورسز ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ چودھری شجاعت حسین نے بھی کہا تھا کہ سر آپ جب وزیر داخلہ تھا یہ نواز شریف کے دور میں، کہ کل تو آپ نے یہ بیان دیا تھا اور آج آپ یہ بیان دے رہے ہیں۔ بولے یار میرا بیان ہی تو ہے، کوئی قرآن حدیث تو نہیں میں نے فرمایا تھا، بندہ ہوں گنہگار ہوں، بیان بدل بھی جاتا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ صدام حسین جب پوری دنیا میں مر گیا تو اس کے مرتے 600 جہاز بمبئی میں اترے، تو بمبئی سب سے بدترین شیطانی دلدل ہے۔ اس بات کا، اس جگت کا مطلب یہ بھی ہے کہ جیسے صدام حسین کو بمبئی میں مارا تو ماچھی واڑ کلیے کے مطابق 6 حصے چودھری شجاعت پاکستان میں مرا پڑا ہے اور 6 حصے جو ہے بمبئی میں، صدام حسین کی طرح شیطان ایسے مسلمانوں کو مارتا ہے۔ حالانکہ اکھنڈ بھارت کا جو یہ شیطانی خناس کانگریس کو دیا گیا، گاندھی کو، نہرو کو، لیکن اس کے مطابق بھی ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن شیطان اکھنڈ بھارت کا بھی شیطانی ترجمہ کرتا ہے اور مسلمان کو زمین پر ذلیل کر کے مارتا ہے۔ کل ایک بیان یہ بھی چل رہا تھا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ جی میری سب سے بڑی پارٹی ہے اور اس کو دیوار سے لگانے کے لیے جو ہے نا ملک توڑنے کا ایک اور تجربہ کیا جا رہا ہے، اور اس نے تشبیہ دی کہ 1970 میں وہ بنگلہ دیش میں گیا تو عوامی لیگ سب سے بڑی پارٹی تھی، تو اس کو انہوں نے دیوار سے لگانا چاہتے ملک کے خلاف۔ اس کا مطلب شہباز گل نے کچھ نہ کچھ پھر بولا، اگر یہ اس بات کو، یہ خیر اس بات سے پتہ چلتا ہے، میں تو نہیں پڑھا شہباز گل نے کیا بولا ہے۔ تو بات یہ کہ عمران خان اب عوامی لیگ یا پیپلز پارٹی سے اپنے آپ کو تشبیہ نہیں دے سکتے، کیونکہ وہ لوگ تو مسلم لیگ ہی تھے، شیطان نے مسلم لیگ کو ختم کرنے کے لیے پیپلز پارٹی اور عوامی لیگ بنائی، لیکن اس قابل نہیں تھے کہ فوج کو پر سوار ہو جاتے وہ۔ بہرحال فوج ہم سے زیادتیاں کر رہی ہے، فوج ہمیں مار رہی ہے، اس حد تک تو وہ کہہ سکتے تھے، لیکن ان کے ساتھ کوئی عالمی شیطانی نیٹ ورک نہیں تھا۔ اور عمران خان خود بھی بہت پہلے جب تو اس کے پاس 4 سیٹیں بھی نہیں تھی، 1 سیٹ بھی نہیں تھی، فوج کے جنرلوں کو بڑا بری طرح پیش آتا تھا یہ، اور برے جملے بولتا تھا۔ ہم تو زبان سے بولتے ہیں بار بار، میں نے ایک دفعہ بولے بھی ہیں، وہ بات ہم نہیں بول سکتے، یعنی فوج کو یہ فحش ابیوز کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ اس وقت تو پی ٹی آئی کے پاس 1 سیٹ بھی نہیں تھی، تو یہ کام بھٹو یا مجیب الرحمان لوگ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ لوگ جو ہے نا پارٹیوں کی حد تک وہ لوگ تھے، اور اپنے ساتھ بھی ہمارے ساتھ جنرل ناانصافیاں کرتے ہیں، اس حد تک وہ چیختے تھے وہ۔ لیکن یہ تو فوج کو پی ٹی آئی بننے سے پہلے ہی جو ہے نا بہت بری طرح سے فحش ابیوز کرتے ہیں۔ تو عمران خان جس نیٹ ورک
اب لیاقت علی خان نے بھی مذہبی، جمہوری اور سیاسی آزادیوں کے مطابق قائد اعظم نے بھی، علامہ اقبال نے بھی مسلم لیگ کے تحت یہ لندن میں بڑے دورے کیے، امریکہ کے بڑے دورے کیے. وہ سیدھے سادھے بندے تھے، سیاسی لوگ تھے، وہ ان کا کسی نیٹ ورک سے تعلق نہیں تھا. تو عمران خان جو ہے نا، یہ تو اب امریکہ سے جو غلامی کا نعرہ، آزادی کا نعرہ لگایا ہوا ہے، پہلے ہی جس نیٹ ورک کے مطابق یہ غلط قدم اٹھا دیتے ہیں، اس نیٹ ورکوں سے آزادی حاصل کر لیں، انڈر ورلڈ سے اپنے آپ کو دور کر لیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ امریکہ کا دورہ تو لیاقت علی خان نے بھی کیا، اور لیاقت علی خان صحیح تھا، لیکن عمران خان جو ہے نا، اس کو خطرہ نیٹ ورکوں سے ہے، امریکہ سے نہیں ہے. ایک ایسا بھی لاحوالہ شیطان مردود نیٹ ورک جو ہے وہ اس کرۂ ارض پر پایا جاتا ہے. جب نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، تسبیح پڑھتے ہیں ہم، تو شیطان کا یہ مردود خیال ہے یورپ اور امریکہ میں کہ توبہ نعوذ باللہ، اللہ اکبر اور اللہ ہے، الحمدللہ اور اللہ ہے، اور سبحان اللہ اور اللہ ہے، یعنی 1 نمبر اللہ، 2 نمبر اللہ، 3 نمبر اللہ. اتنا مشرک اور شرک کرنے والا شیطانی جال ہے یورپ امریکہ میں. وہ کہتا ہے کہ 21 نمبر اسلام تو میں نے یورپ اور امریکہ سے باہر جانے دیا ہی نہیں، اور 23 نمبر اسلام میں دنیا کے اوپر چلا رہا ہوں میں. اور ایسا کوئی شیطانی جال ہے یورپ میں، امریکہ میں. ہمیں نہیں پتہ اس کے مردود خیال میں 21 نمبر اسلام کیا اور 23 نمبر اسلام کیا ہے. اور پھر جب ہم سجدے میں جاتے ہیں نا، سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ بولتے ہیں، وہ شیطان بولتا ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ تو امریکہ یورپ میں ہی ہے. مسلمانوں کو 3 نمبر جو تیسری دفعہ جو سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہیں، یہ میں نے دیا ہوا ہے. اور وہ شیطانی جال جو ہے اتنا مردود ہے. اور سجدے میں جو نا، دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں، دونوں ہاتھ زمین پر ہوتے ہیں، تو دائیں ہاتھ کی انگلی، شہادت کی انگلی جو ہے، اس کو بھی یوں حرکت دیتا ہے. اور حالانکہ یہ جو بائیں ہاتھ کی ہے انگلی، چوتھے نمبر کی، یہ جو ہے نا، یہ شہادت کی انگلی نہیں ہے، یہ بہرحال اس کو بھی وہ حرکت دیتا ہے. شہادت کی انگلی ایک ہی انگلی ہے جو دائیں ہاتھ کی ہے. اب شیطان دونوں ہاتھوں کو جو ہے حرکت دیتا ہے، اور کہتے ہیں 15 نمبر 15 نمبر. سبحان جو ہے نا، آدھا ادھر آدھا ادھر، تیا پاچا کرتا ہے مسلمان کا. اور وہی شیطان مسجدوں میں دھماکے کرتا ہے. اور بڑے ظلم کی بات ہے، شرک اتنا کرتا ہے کہ شہادت کی انگلی کو وہ اللہ میاں بولتا ہے. ایک دایاں اللہ اور ایک بایاں اللہ، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے، آپ نے کس پارٹی میں شامل ہونا ہے. اتنا دشمن ہے اللہ کی توحید کا اس زمین کے اوپر. پر امریکہ میں فیس بک پر وہ لا الہ الا اللہ لکھ کر ایک ترکڑی ترازو بناتا ہے کہ ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ اور دوسری میں پوری زمین. دشمن اللہ کا کتنا ہے. اور پھر خود وہ لا الہ الا اللہ جو ہے بند کر جو کہتا ہے کہ ایک طرف میں اور دوسری طرف پوری اللہ کی زمین. تو اس قدر مسلمانوں کو دھوکہ دے کے شرک میں غرق کیا جا رہا ہے، اور مسلمان بیچارے بڑی تکلیف میں ہیں. تو ہماری جو شہادت کی انگلی ہے، یہ اللہ میاں کی بنائی ہوئی ہمارے جسم کا حصہ ہے، اور یہ اللہ میاں نہیں ہے. اور اس سے ہم اللہ کی گواہی دیتے ہیں. یہ دائیں ہاتھ میں ہے، اور بائیں ہاتھ والی انگلی تو شہادت کی انگلی ہے ہی نہیں، نہ ہم کبھی اس سے گواہی دیتے ہیں. تو یہ توبہ ماڑا اللہ جو ہے علی، اور یہ جو ہے نا اللہ میاں دوسرے والا طاقتور، یہ شیطان نے امریکہ میں اور یورپ میں کوئی شیطانی جال بنایا ہوا ہے. اسلام سے یہ مردود شیاطین دور دفع ہیں. جب یہ کرونا وائرس پھیلا ہوا تھا تو میں نیازی کے اوپر بہت تقریر کر رہا تھا، ڈی فار ڈاگ اور ڈی فار ڈرائیور، ڈی فار ڈانس. ڈانس کی آڑ میں بھی مسلمانوں کو برباد کرتے ہیں. تو شیطان نے ڈیلٹا وائرس چلا دیا کہ پوری زمین کے مسلمان مردوں یا عورتوں کو نیازی بنانے کے لیے مسلمانوں کو 1 2 3 نمبر کہتے ہیں، چوتھے نمبر پر ڈاگ بنتے ہیں. ڈیلٹا وائرس چل گیا پوری زمین پر، جو ہے نئی قسم کرونے کی آ گئی. تو شیطان کا یہ ذہنی اور خود ساختہ مردود خیال ہے، وہ ڈیلٹا وائرس سے پورے دنیا کے کافروں کو اور مسلمانوں کو مار دے، لیکن مسلمانوں کو وہ نیازی نہیں بنا سکتا. اور مسلمانوں کا انگوٹھا بھی، اب یہ دونوں شہادت کی انگلی کو، دائیں کی انگلی اور بائیں والی انگلی کو بھی وہ ڈاگ بولتا ہے، ڈرائیور بولتا ہے، اور ڈانس کے طور پہ استعمال کرتا ہے.
یہ جو ہے یہ ڈاگ نہیں ہے، مسلمان انسان ہیں، مرد ہوں یا عورت ہوں، اور ان کی انگلی ان کے جسم کا حصہ ہے، اور وہ اشرف المخلوقات ہیں، اور ان کا انگوٹھا بھی مسلمان ہے۔ اب چودھری شجاعت حسین قائد اعظم کی مسلم لیگ سے بھی الیکشن لڑتا اور کانگریس سے بھی الیکشن لڑتا۔ یہ جو عرفان کھوسٹ نے جو یہ جگت چلائی ہے جیو نیوز پر، یہ تو اپنا عام اداکار ہے اور عام ہمارا ریڈیو اور ٹیلی ویژن خبریں میں اور جگتیں بنا رہے ہیں، لیکن شیطان جو پیچھے بیک گراؤنڈ میں ڈی میں جو چلا رہا ہے، یعنی چودھری شجاعت حسین کے دونوں انگوٹھے، دایاں بھی بایاں بھی، دونوں انگوٹھے ہی مسلمان ہیں، اور وہ الیکشن یا تو وہ کانگریس سے لڑے گا مسلمان کی حیثیت سے، یا پھر مسلمان کی حیثیت سے وہ قائد اعظم کی مسلم لیگ سے لڑے گا۔ تو اس کا انگوٹھا کافر بنانے کے لیے شیطان جگتیں بناتا ہے۔ مکمل ہر مسلمان کا مکمل جسم مسلمان ہے، نہ ڈاگ ہے نہ یہ انگوٹھا کافر ہے، یعنی 4 نمبر انگلی ڈاگ نہیں ہے، اور یہ انگوٹھا جو ہے یہ کافر نہیں ہے۔ لہٰذا دور حاضر میں ڈیلٹا وائرس سے پوری زمین کا کوئی بھی مسلمان نیازی نہیں بن سکتا۔ نمبر 1 بات یہ ہے، عمران خان اپنے آپ کو نیٹ ورکوں سے دور کرے اور لیاقت علی خان کی طرح امریکہ سے تعلقات بنائے، اور دوسرا یہ کہ صدام حسین کی طرح جو اس کے 600 جہاز بمبئی میں اترے اوریجنل عربی پائلٹوں کے، تو اس طرح شجاعت حسین کو نہیں مرنے دیں گے بمبئی میں۔ وہ مکمل پاکستانی ہے، مسلم لیگی ہے، کانگریس میں اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم کرے، بھلے وہ امریکہ یورپ میں بستے ہیں، بھلے وہ اسلامی ملکوں میں بستے ہیں۔ الہی آمین۔